बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का मौजू है कि हम आसानियाँ कैसे तकसीम कर सकते हैं, और इस मौजू में हम ये देखेंगे कि हम रास्ते में आसानियाँ कैसे तकसीम कर सकते हैं। अगर हम सफ़र पे हैं या रास्ते में हैं या घर से बाहर निकले हैं तो आसानियाँ कैसे तकसीम कर सकते हैं। तो उसमें जो पहला असूल ये है कि जब भी आप सफ़र पे निकलें तो आप अपने जो सफ़र का आपका दौरानिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 से 15 मिनट है, तो आप 10-15 मिनट इजाफ़ी लेकर निकलें, और वो जो 10-15 मिनट आप इजाफ़ी लेकर निकलते हैं उसको आप आसानियों के हवाले से तकसीम करें। तो आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले जब आप किसी सवारी के ऊपर हैं तो अपनी सवारी का ख्याल रखें। रिवर्स करते हुए पहले उन लोगों का ख्याल रखें जिनका ये हक़ है। मसलन रोड पे जब हम आते हैं तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जो पहले से रोड पे मौजूद लोग हैं उनको हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं और रास्ता दे दें। जैसे मेरे सामने एक गाड़ी है तो मैंने रिवर्स करते हुए उसको रास्ता दिया है। तो ये ना समझें कि आप रोड पे आ रहे हैं तो ये आपका हक़ उनका है जो पहले से रोड पे मौजूद हैं, तो हमें उनको रास्ता देना चाहिए। और ख़ास तौर पर उन लोगों को कि जो आपसे कमज़ोर सवारी पर मौजूद हैं। हमारा सफ़र का आगाज़ हो चुका है जी, तो अपने लाइन का ख्याल रखें, लेन का ख्याल रखें और अपनी स्पीड का ख्याल रखें रास्ते के दौरान। अगर आप किसी सवारी के ऊपर मौजूद हैं, रास्ता छोड़ दें आप। वो जो 15 मिनट हमने इजाफ़ी लिए हैं वो 15 मिनट जो है हम इस तरह से आसानियों के हवाले से तकसीम करेंगे। तो मुझे याद नहीं था, मैंने सीट बेल्ट बांध ली है जी। अपनी भी हिफाजत करें, दूसरों की जान और माल का भी ख्याल रखें जी। तो बात ये हो रही थी कि वो 15 मिनट हमने थोड़ा थोड़ा करके तकसीम करना है और यही आसानियाँ हैं। मसलन अगर आप कहीं से गुज़र सकते हैं और दूसरा भी इसी तगदो में कि वहाँ से वो गुज़र जाए, क्रॉस कर ले, तो आप उसको गुज़रने दें ताकि वो हमसे पहले पहुंच जाए या उसको शायद हमसे ज़्यादा जल्दी हो। तो वो जो 1 मिनट आपने उस पर सर्व किया है ये उसके लिए आसानी है। जब भी मोड़ आए, और ख़ास तौर पर चौराहा और गोल चक्कर, राउंड अबाउट जिसे आप कहते हैं, यहाँ पे कौमों का एटीट्यूड और कौमों के रवैये का अंदाज़ा होता है। क्योंकि यहाँ पे जब आप राउंड अबाउट पे आते हैं तो यकीनन आपको रास्ता लेना होता है और रास्ता देना होता है, और ये किसी डिसिप्लिन में नहीं होता, बल्कि ये स्वाबदीद पे होता है कि जो शख्स मसलन है कि चाहे तो जल्दी में चला जाए, किसी को रास्ता दे या ना दे, या ले या ना ले। तो इशारों का ख्याल रखें, इशारे में तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। ये जो तहम्मुल की और बुर्दबारी का मुज़ाहरा आप इशारों पे करते हैं, बेसिकली ये हमारी इनसाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो बात ये हो रही थी कि जो वक्त इजाफ़ी हमने लिया उसको हम आसानी के लिए कैसे तकसीम करेंगे। तो जब आप रास्ते पे हों तो अपनी छोटी सवारी का ज़रूर ख्याल रखें, या उन लोगों का ख्याल रखें जिनका रोज़गार रास्तों से वाबस्ता है। मसलन टैक्सी हो गई, मोटर बाइक वाले हो गए, डिलीवरी मैन्स हो गए, या इस तरह के वो लोग जो रास्ते ही की बुनियाद पर अपना रिस्क कमाते हैं। तो गाड़ी के दोनों तरफ में उनके लिए जगह रखें और उनको रास्ता दे दें, उन्हें जाने दें आप, ताकि वो अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच सकें। अगर हम 2-4 मिनट लेट भी हो जाएंगे तो बेसिकली ये आसानी हमने उनके लिए तकसीम की है। इशारों का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए, रिगार्डलेस इसके कि पीछे कोई है कि नहीं। आमतौर पर हम मिरर पे देखते हैं कोई नहीं है, मोड़ लेते हैं, टर्न ले लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, या हम इसको बग़ैर इशारे के ही हम मसलन है कि वो इसको, तो इससे ये होता है कि ऐन मुमकिन है कि आपकी नज़र से ना गुजरी और कोई साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला या कोई ऐसी गाड़ी जो आपसे टकरा जाए। इशारा जैसे ही ग्रीन होता है तो हम समझते हैं कि अब हमें उड़ के चले जाना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, आपसे जो गाड़ियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट में आएंगी, फिर आपकी बारी आएगी, फिर आप मूवमेंट में आएंगे और फिर आप चलेंगे। तो थोड़ा इस पे भी तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए हमें, ताकि जो है
اگلے جانے والے لوگ پریشان نہ ہوں. جب آپ اسموتھ ڈرائیو پر آ جاتے ہیں تو پھر خیال رکھیں اپنے پیچھے آنے والوں کا بھی اور آگے جانے والوں کا بھی. اگر نیکسٹ میں آپ کو کہیں بریک لگانی پڑتی ہے تو اس سے پہلے سے سوچ لیں کہ ابھی یہ ہونے والا ہے. اچانک بریک نہ لگائیں. اینڈ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی کی بریک بہت اچھی ہو اور آپ سے پیچھے آنے والی سواری کی بریک اتنی اچھی نہ ہو, تو اس سے نقصان آپ کو بھی ہو سکتا ہے اور اس کا بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ آسانی ہے جو ہم تقسیم کر سکتے ہیں راستوں کے. اور راستوں کے بارے میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بڑی تنبیہ کی گئی ہے ہمارے مذہب میں بھی, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں ارشادات فرمائے ہیں کہ راستے میں آسانیاں پیدا کی جائیں. اور میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں لاہور میں اگر کوئی کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف کو, یا جس ثمرات کو وہ انجوائے کر رہا ہے, جس عزت کو, تو وہ شاید راستوں کو کشادہ کرنے سے جو اس کے کریڈٹ پہ آئے ہیں وہ ہیں. میں جب بھی رنگ روڈ پہ جاتا ہوں میں ضرور اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ دل سے دعا نکلتی ہے کہ اس بندے نے کہ اچھا کام کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راستے کشادہ اور اچھے ہونے چاہیے, اور راستے پہ چلنے والے لوگوں کے دل بھی کشادہ ہونے چاہیے. ہمارا اشارہ کھل گیا جی. ہم اب یہ دیکھیں, ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیل مارتے ہیں, ہارن کا استعمال کم از کم کریں. اپنے ہونے کا احساس نہ دلائیں, بلکہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس احساس کے لیے, لیکن کم از کم اس کا استعمال کریں. میرا خیال ہے کہ ہارن جب بھی ہم بجاتے ہیں تو ہر کسی کو ناگوار گزرتا ہے, سوائے اس کے کہ اگر کوئی آپ غلطی کر رہے ہیں تو اس کی نشاندہی ہو رہی ہو. تو ہارن کا استعمال کم کریں, تیز بریک کا استعمال کم کریں, تیز سپیڈ کا استعمال کم کریں, اور باقی لوگوں کا بھی ساتھ میں خیال رکھیں. بائکس ہیں, بائکس والے لوگ زیادہ رسک پر ہوتے ہیں. ان کی پورا بیلنس جو ہے وہ 4 انچز پر محیط ہوتا ہے, تو ہمیں ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور یہ ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا. میں بہت عرصہ خود بائک چلاتا رہا ہوں. بائک چلاتے ہوئے اس بات کا اندازہ کم ہوتا ہے کہ آپ کتنے رسک میں ہیں. تو ان کو چونکہ یہ نیرو ہوتے ہیں, نیرو راستوں سے نکل جاتے ہیں, تو ان کے لیے وہ جو نیرو راستہ ہے وہ ضرور چھوڑ کے دائیں بائیں سے آپ کو چلنا چاہیے. اگر کوئی آپ کے بائیں سے بھی گزرنا چاہتا ہے تو کوئی نہیں, اس کو اجازت دے دیں. آپ اس کو روڈ پر کھڑے ہو کر استاد بن کر سکھانے کی کوشش نہ کریں. ہم نہیں جانتے وہ کس کیفیت میں لوگ روڈ پر ہیں, ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. تو شاید کوئی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوں, یا کسی جلدی میں, یا آفس کی پریشانی میں مبتلا ہوں, تو بجائے اس کے کہ ہم انہیں استاد بن کے سکھانا شروع کر دیں, ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہم جی اب یہ مین بلیو ورڈ آ گئے ہیں, تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بھی ویو دیتا ہوں. میرا اگر کیمرہ اجازت دے گا تو چلتے ہوئے سپیڈ کا بھی خیال رکھیں جی, دوسروں سے فاصلہ رکھیں. ممکن ہو سکتا ہے کہ اچانک بریک لگانی پڑ جائے. اپنی لائن کا بھی خیال رکھیں کہ جس لائن میں آپ چل رہے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ بالکل ہی جو ہے لائن کی وائلیشن کر رہے ہیں. اور لین کا بھی خیال رکھیں, جس کی دار میں آپ چل رہے ہیں اس کا بھی خیال رکھیں.
مڑنے والوں کا بھی خیال رکھیں، پیچھے سے آگے نکلنے والوں کا بھی خیال رکھیں، پیدل چلنے والوں کا تو بہت زیادہ خیال رکھیں۔ جہاں کہیں چوراہا ہے تو پیدل چلنے والوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اگر 1 منٹ کے لیے ہم رک جائیں اور رک کر ان کو راستہ دے دیں تو اس سے جو ہے وہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، اور ہمارے جو آج کا موضوع ہے اس کا بھی مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے اضافی وقت لے کر آئیں تھوڑا سا اپنے سفر کے لیے، اور اس اضافی وقت کو راستوں پر تقسیم کر دیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، آپ کی گاڑی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، طاقت میں ہوتی ہے، اور کمزور گاڑی آپ کے ساتھ ریس لگا دیتی ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ اس سے ہار جائیں، وہ جیت جائے گا، وہ اس کو کتنی خوشی ہوگی اپنی کارکردگی اور اپنی گاڑی کے اوپر۔ آپ اسے نہیں جانتے، وہ آپ کا ریفرنس نہیں بن سکتا، آپ اس کے ریفرنس نہیں بن سکتے۔ یہ ایک خاموش سی بالکل جو ہے چھپی ہوئی ایک آسانی ہے جو آپ اس کے لیے تقسیم کر سکتے ہیں۔ راستے میں جاتے ہوئے اگر کسی سے غلطی ہو جائے یا کوئی غلط راستے کا استعمال کر رہا ہو تو آپ ایک اسمائل دے کر اس کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی ایسے الفاظ کا استعمال کریں یا ایسے جیسچر کا استعمال کریں جو اسے ناگوار گزرے۔ تو جیسے یہ میری گاڑی میرے سامنے سے اس نے بڑی غلط انداز میں اوورٹیک کی ہے، تو اس جانے نہیں، شاید اس کی جلدی ہوگی اس حوالے سے۔ تو وہ اسمائل جو ہے راستے میں، وہ بکھیرنا بھی ایک نیکی ہے، وہ بھی آپ کا ایسٹ ہے جس کو آپ لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور آپ کے ساتھ جہات کی کمی کا وہ بحث بھی نہیں بنتا۔ تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے سے پہلو ہیں جی جس سے ہم دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کر سکتے ہیں اور آسانیاں بانٹ سکتے ہیں۔ جی میری منزل آ گئی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ ہم زندگی کے ہر پہلو میں جتنی بھی آسانیاں تقسیم کر سکتے ہوں ہم وہ آسانیاں تقسیم کریں، تاکہ اس کائنات پہ، اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد بھی پورا ہو، اور اس کائنات میں بھیجنے والے کی رضا بھی حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔